السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ دوست میرے اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس سبجیکٹ پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے 21 فروری کو جو عالمی دن منایا گیا مادری زبانوں کے حوالے سے، تو ہم پشتو پہ خصوصاً بات کرنا چاہتے ہیں جو ہماری مادری زبان ہے اس خیبر پختونخوا میں، یا پشتون جو جتنے بھی جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان کی۔ لیکن ہم بات پشتو زبان تک محدود نہیں کریں گے، ہم عمومی طور پہ ساری مادری زبانوں کے حوالے سے بات کریں گے اور اس پولیٹیکل سفیئر کی بھی بات کریں گے، اس سیاسی ایک ایمبینس کی کہ جس میں یہ زبانیں یا تو کم ہو رہی ہیں یا ان کو نقصان ہو رہا ہے یا وہ بڑھ رہی ہیں، جو بھی ان پہ اثرات ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، زبانوں کا جو ہے نا عالمی دن ہے، اور مادری زبان سے کیوں نہ شروع کریں پشتو سے پہلے، تاکہ سارے پشتون جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں ان تک ہمارا سلام بھی پہنچے اور ہماری بات بھی پہنچے۔ جی عرفان، جس طرح آپ نے شروع میں کہا وہی کہ چونکہ یہ عالمی دن ہے تو ہم کسی ایک زبان تک اس کو محدود نہیں رکھیں گے، ہم تمام مادری زبانیں جن کو انڈیجنس لینگویجز کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور خصوصاً چونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں پشاور میں، تو پشتو کو ایز اے کیس اسٹڈی رکھ کے ہم دیکھیں گے کہ ریاست کس طرح مادری زبانوں کو سائیڈ لائن کر رہا ہے اسٹیٹ، اور اس سائیڈ لائن کرنے کے کیا کیا نقصانات ابھی تک سامنے آئے ہیں، اور مستقبل میں وہ نقصانات اور بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ریاست کی بھی تو مادری زبان ہوتی ہے کہ نہیں؟ ریاست کی ماں نہیں ہوتی، باپ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس بابائے ملت ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹریارکل ریاست کا زیادہ نظام پیٹریارکل ہوتا ہے۔ عرفان، یہ ہم نے پہلے بھی کہیں پر ڈسکس کیا تھا کہ ریاست جو ہے یہ پیٹریارکل ایک اینٹیٹی رہی ہے، صرف پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے، دو کہ دھرتی کو، اور میرے خیال میں یہ مذکر مؤنث والی وہ بات ہے، دھرتی کو ماں کہا جاتا ہے، جبکہ ملک جو ہے وہ اگین باپ بن جاتا ہے لیکن کئی حوالوں سے، جینڈر میں آل پنز انٹینڈ، نہیں اچھا، یہ اس لیے میں نے کہا کہ ریاست کی بھی جو ہے نا زبان ہوتی ہے، یا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم جس پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں وہ لامحالہ کرٹیکل بن جاتی ہے، یعنی ہم بائنڈری کریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ریاست عوام کی ضد پہ ہے، ادروائز عوام بھی ریاست کا حصہ ہیں، تو ہم ڈائریکٹ پوزیشن لے لیتے ہیں کہ جیسے ریاست ہی عوام کی ضد پہ کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بات ہم صرف ریاست کی نہیں کرتے، دیکھو مارکیٹ جو ہے، کمرشلزم، بالکل، اور ساتھ میں جو ریاست جہاں بھی ہو، یا ریاست کو چھوڑ دیں ایک پولیٹیکل نظام جو ہوتا ہے، پالیسی اینڈ پالیٹکس جو ہوتی ہے، تو دیکھیں یہ دو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، جس ملک میں بھی آپ کہیں وہاں پر پالیسی اینڈ پالیٹکس ایک طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں زبانوں کو، اور کمرشلزم جو ہے وہ جو ہے نا ایک طرح سے ایک دوسرا ٹیکٹونک پلیٹ ہے جو یا زبان کو وسعت بخشتی ہے، جیسے انگریزی وہ مارکیٹ کی زبان ہے، اس کو وسعت بخشتی ہے، لیکن بہت سی زبانیں جو ہیں وہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ تو کوئی ایشو ہے نا دونوں ٹیکٹونک پلیٹس میں۔ اگر ہم یہ کیس اسٹڈی پہ اپلائی کریں پشتو پہ، یہ مت بھولیے گا کہ پشتو جو ہے وہ تقریباً 60 ملین کے قریب لوگوں کی زبان ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم کچھ ادھر ادھر، لیکن افغانستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف کونوں میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں پشتون، یہ ان کی زبان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسی صوبے میں کہ جہاں سے اس کا وجود ہے، وہاں پر ہم پشتوں میں کہتے ہیں میرے نہیں مور، یعنی اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہے۔ میں میری بات کو تھوڑا مزید وسعت دینا، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پشتون نہ بھی ہوں تو پشتو
بولتے بھی ہیں وہ بھی پشتون ہیں ہمارے لیے. تو اگر آپ اس پہ کہیں کہ پشتوں کے ساتھ اگر کیس اسٹڈی لیں تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے انگریزوں کے دور سے لے کر آج تک, اور اس کا پشتونوں کی زندگی پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ ایک تو عرفان دیکھیں, پاکستان میں ہر انڈیجنس زبان یعنی تمام وہ زبانیں جو اس پاکستان کے لینڈسکیپ کی اپنی زبانیں ہیں, ان سب کے ساتھ اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ریاست نے کی ہے اور مسلسل کر رہی ہے. دیکھیں 1947 میں جب پاکستان بنا تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس دن سے لے کر آج کے دن تک مسلسل ایک آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہا ہے. شناخت کا ایک مسئلہ, اور بہت سارے نیشن سٹیٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, تو پاکستان بھی ان میں وہ شامل ہے کہ پاکستان جب بنا تو سلوگن تو ان کا یہ تھا کہ جی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. اور الگ ملک کیوں ہونا چاہیے کہ جی مسلمان اور ہندو یہ دو الگ الگ مذاہب بھی ہیں اور دو الگ الگ تہذیبیں ہیں, تو دو الگ تہذیبیں ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتی, تو اس لیے ایک الگ ملک ان کے لیے چاہیے. اب اس میں دیکھیں پرابلم کہاں پر ہے. پرابلم یہ ہے کہ جی پھر اسی ہندوستان سے کہ جس کی تہذیب کا آپ حصہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے, اسی سرزمین سے نکلی زبان اردو, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کی زبان ہے, اور اس کو پھر آپ نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیتے ہیں, پالیسی وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس وقت 1947 میں یہ صرف 3% لوگوں کی یعنی نیٹیو لینگویج جسے کہتے ہیں, 97% لوگوں کی جو ہے اور لینگویجز جو کہ اردو سے بھی بہت پرانی زبان ہے, کیونکہ اردو جو ہے ریلیٹیولی ایک نئی زبان ہے. اور ہم جو یہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مطلب عرفان نہ لیں کہ ہم اردو کو کسی چھوٹے پیڈسٹل پہ رکھ رہے ہیں اور باقی زبانوں کو نہیں. زبانیں بہت ساری بلکہ جتنی بھی زبانیں ہیں سب مقدس ہیں. اور ہم نے پشتو پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا, اس میں بھی بات کریں کہ جی ہر زبان جو ہے یہ ایک ورڈ ویو ہوتا ہے, ہر زبان ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو زبان بولنے والے ہیں ان کے لیے آؤٹر ورلڈ کی طرف جو کھڑکی کھلتی ہے تو وہ کھڑکی ان کی زبان ہے. تو اس لیے ہر زبان ہمارے لیے جو ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پر انڈیجنس زبانیں, اچھا بنگالی جو ہے زبان مثال کے طور پر, بنگالی اس وقت پاکستان کے 56% آبادی تھی ان کی. بنگالی میں رابندر ناتھ ٹیگور, اس کو پاکستان بننے سے بھی تقریباً 75-80 سال پہلے نوبیل پرائز ملا تھا لٹریچر میں, یعنی اس کی اتنی بڑی تاریخ. اور پھر جب بنگالیوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے قومی زبان بنگالی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بنگالی نہیں, اردو جو ہے وہ قومی زبان ڈکلیئر کی جائے گی. وہ آئیڈینٹی کرائسس جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ ملک جب بن گیا تو پھر اس طریقے سے جب ممالک بنتے ہیں نا تو پھر مسلسل ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک یونیفائنگ بانڈ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے, وہ کریٹ کیا جائے. تو جو ارباب اختیار تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جی پاکستان کے اندر اگر بلوچستان میں لوگ بلوچی اور پشتو بولیں گے, سندھ کے اندر اگر وہ سندھی بولیں گے, پنجاب کے اندر وہ سرائکی اور پنجابی بولیں گے, اور یہاں پختونخوا میں وہ ہند کو پشتو کوہار نہیں کوہستانی بولیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی توروالی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اتنی زیادہ زبانیں جب بولی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک یونیفائڈ ملک پھر نہیں بن سکتا. حالانکہ یہ ان کی خام خیالی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسی زبان کہ ملک کے سب لوگ وہی بولیں. تو یہ ایک شارٹ سائٹڈنس تھا کہ جس کی وجہ سے دیکھیں انڈیجنس زبانیں جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلی گئی. ریاست تو بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو باقی زبانوں کو بھی اگنور نہیں کیا, لیکن آپ ایک زبان کو جب قومی زبان ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو بغیر کہے آپ نے باقی زبانوں کو
اگر ہم کہیں ڈیمونائز لفظ اگر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو مارکیٹ کی زبان سے باہر کر دیا، آپ نے ان کو یہ طاقت کی زبان سے، اور آپ نے روزگار یعنی امپلائمنٹ جو ہے ان کی زبان کی کیٹیگری سے خود بخود وقت کے ساتھ جو ہے نا معدوم ہوتی جائے گی، خود معدوم ہوتی جائیں گی. اور یہ دیکھیں عرفان پر لوگ کہیں گے کہ جی ہر ملک کی ایک قومی زبان ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. ہندوستان کے اندر اس وقت جو ہے 22 زبانیں وہ قومی زبانیں ہیں، 22 لینگویجز وہ نیشنل لینگویجز ہے. پاکستان میں یہ تاثر لوگوں کا ہوگا کہ جیسے ہندی جو ہے یہ قومی زبان ہے، ہندی قومی زبان نہیں ہے، 22 ڈفرینٹ. تو پاکستان بھی اس طرح کر سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اردو کو آپ کمیونیکیشن کی لینگویج رکھتے ہیں، رابطے کی زبان، باقی جتنی زبانیں ہیں ان کو آپ قومی زبانوں کا درجہ بھی دے دیں. تو آپ کیا کریں گے کہ پاکستان کی ڈائیورسٹی کو آپ سیلیبریٹ کریں گے، اور ڈائیورسٹی کو ایکنالج کرنے سے یونٹی آتی ہے. آپ ڈائیورسٹی کو جب ڈینائی کرتے ہیں نا تو آپ بذات خود یونٹی جو ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ تو آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا، ایتھیکل بات کر رہے ہیں، کرنا چاہیے والی بات کر رہے ہیں نا، لیکن ہمارے ہاں جو زندگی کا ڈھنگ اور طور طریقہ اور سیاست ہے وہ بڑا کلونیلی انسپائرڈ ہے. یعنی جن زبانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اب وہ زبان جس حال میں آج ہے وہ خدا نے تو نہیں کی، کیونکہ خدا کا زبان سے وہ زبان تو انسان کی تخلیق ہے. لیکن کیوں آج اگر میں اسکول جاتا ہوں اپنی بچی کے، جیسے کہ میں گیا ایک دن اور وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں پشتو بولنا منع ہے اسکول میں نے خود دیکھا وہاں پہ، یا یہاں کچھ اسکولز ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ 500 روپے جرمانہ کرتے ہیں اگر وہاں پشتو بولیں. بالکل. یعنی جو پشتونوں کا یا کسی بھی کا، اگر آپ دیکھیں کوئی اور زبان ہے، پنجاب میں جائیں اور جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں اگر یہ زبان ہو کہ پنجابی بولنا یہاں منع ہے، تو اس کے لیے کیسے فیل ہوگا؟ اور اگر فیل نہیں ہوتا لوگوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کولونیل رجیم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جس میں یہ زبانیں ڈیمونائز ہوئیں. انگریزوں کے دور سے دیکھیں ہمارے علاقوں میں جو زئی یا انڈیجنس زبانیں ہیں ان کو ڈیمونائز کیا گیا ہے، لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے تاکہ ریاستیں ان پہ رول کر سکیں. وہاں پر ایک زبان کے اوپر دوسری زبان کا لانا، مثال اردو کو فارسی پہ لانا، اور پھر فارسی اور اردو کے ٹینشن کو اتنا ریڈیکلائز کرنا کہ ہمیں لگا کہ یہ زبانوں کے درمیان چپکلش پولیٹیکل عمل نہیں ہے، یہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے. ہم آج اپنی زبانوں پہ بھی سٹینڈ نہیں لیتے کیونکہ اس ایریا میں ہمیشہ سے یہ گیمز ہوتی رہی ہیں، لینگویج گیمز، پولیٹیکل لینگویج گیمز. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں پورا کہ آج بھی ہمارے پشتون سینسٹائز نہیں ہیں اپنی زبان کی اہمیت کے حوالے سے، یا اور لوگ جو ہیں چاہے وہ ہند کو بولنے والے ہوں چاہے پنجابی بولنے والے ہوں، وہ بڑی آسانی سے اپنی زبانیں چھوڑ دیتے ہیں. یہی لوگ باہر ملکوں میں اتنی آسانی سے یہ کام نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں. بلکہ باہر کیا آپ کے بنگالی بھائی آپ سے علیحدہ ہی اسی بات پہ ہوئے کہ آپ ہماری زبان کو وہ جگہ نہیں دے رہے جو اس کا حق ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آیا یہ پولیٹیکل کانشیسنس کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ سٹینڈ نہیں لیتے، یا خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں جو اتنی ڈائیورس فیلڈ ہے اس میں جو زبانیں معدوم ہو رہی ہیں اس پہ جو سٹینڈ لیا جا رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، اس پہ دیکھیں کوئی سٹینڈ نہیں لیا جا رہا. آپ نے شروع میں جو کہا نا کہ کلونیلز یہ کرتے تھے، عرفان کلونیلز کسی اور صدی میں یہ کرتے تھے، اور وہ کسی اور کے علاقے میں کسی اور نسل کے لوگوں کے ساتھ یہ کرتے تھے. لیکن انگریز کے جانے سے یہ مسئلہ یہ معاملہ جو ہے یہ رکا نہیں، یہ ابھی تک جاری ہے. دیکھیں، میں اس کلونیل پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں، اپنے اسکول کا حوالہ دے دیا نا، کہ اور میں اس سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انڈیجنس زبانوں کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے. آپ نے صرف بیٹی کی اسکول کا کہا نا، پشاور کے اندر ہر اسکول میں آپ جائیں سوائے سرکاری اسکول کے جو سو کالڈ ایلیٹ اسکولز ہیں،
ان کے اندر یہ پالیسی ہے کہ اسکول کے باؤنڈری وال کے اندر آپ کوئی بھی انڈیجنس، ہم انڈیجنس بولتے ہیں، وہ علاقائی بولتے ہیں، اور اگر یہ بولتے ہوئے اب پکڑے گئے یعنی اسٹوڈنٹس کو، تو ان کو جرمانہ کیا جائے گا. اب دیکھیں اس پر بات کرتے ہیں کہ اس چیز کا بچوں کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے اور لارجر امپلیکیشن پھر اس لینگویج کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ اسکول کے اندر یہ پالیسی بنا لیتے ہیں کہ اسکول کے اندر آپ نے اس زبان میں بات نہیں کرتی کہ جس زبان میں آپ اپنے گھر کے اندر والدین کے ساتھ بات کرتے ہیں، مادری زبان ہے جو آپ کی. ایگزیکٹلی نہیں، لیکن دیکھیں اس کو ایکسپلین کرنے کی، وہ زبان کی جس میں آپ اپنے والدین سے بات کرتے ہیں، اپنے سبلنگ سے بات کرتے ہیں، وہ زبان کی آپ اپنے محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں بات کرتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جا کے دکاندار سے اس میں بات کرتے ہیں. اسکول کے اندر وہ نہیں کرنی، تو آپ بچوں کے ذہن میں کیا بات ڈال رہے ہیں؟ آپ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں نا کہ یہ زبان صرف ان جگہوں تک محدود ہونی چاہیے، دکان تک، اسٹریٹ تک، آپ کے گھر تک. اسکول چونکہ ایک فارمل انوائرمنٹ ہے، اسکول جہاں پر علم کی بات ہوتی ہے، جہاں پر علم کریٹ ہوتا ہے، تو آپ ادھر یہ زبان نہیں بولیں گے تو بچے یہ انڈرسٹینڈنگ اس کی لیں گے کہ یہ علم جو ہے یہ صرف اور صرف انگریزی اور اردو کے اندر ہی پاسبل ہے. اور بائی امپلیکیشن دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو اپنی مادری زبان ہے اس کے اندر یا اس زبان میں علم کی بات نہیں کی جا سکتی، یا اس زبان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس میں علم کی بات. تو دیکھیں تو اس لینگویج کو آپ نے ڈیمونائز کر دیا نا، کر دیا، بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور لارجر امپلیکیشن، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ آپ بچوں کی پرسنالٹی کو کس طرح ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اس ایک پالیسی سے. کیونکہ بچے جو ہے پھر اپنے آپ کو پشتو سپیکنگ یا ہندکو سپیکنگ یا کھوار سپیکنگ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ زبانیں ہیں جو ڈیمونائز ہو چکی ہے. تو کون یہ پسند کرے گا یا پسند کرے گی یا پسند کریں گے کہ وہ ایک ڈیمونائز لینگویج بولنے والے آئیڈینٹیفائی ہوں؟ تو اس لیے اپنی آئیڈینٹی کے اس آسپیکٹ پر وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے اور اس کو مسلسل چھپانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا یہی بچے جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنا گھر بھی ان کو وہ نہیں لگے گا، ٹھیک، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیلتھی ہیومن ریلیشن شپ والا گھر جو ہو، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اس میں زبان جو ہے وہ بولی جاتی. تو دیکھیں یہاں سے آپ بچے سے اس کی آئیڈینٹی بھی چھین لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ان کی اپنی زبان جب چھین لیتے ہیں تو گویا بچی کی پرسنالٹی اور اس کا کمیونیکیشن یہ دونوں آپ الگ کر دیتے ہیں. اچھا جب جاب مارکیٹ میں اگین جاتے ہیں تو انہوں نے تو اردو اور انگریزی کی بڑی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن آخر میں اور آپ اپنی مثال لے لیں. مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو میڈیا کے اندر کسی رسپانسبل پوسٹ پر اس لیے نہیں رکھا جائے گا کہ ہمیں کہیں گے کہ جی آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے. پشتو کا میڈیا چھوڑتے نہیں، ٹھیک ہے نا. یا اگر پشتو کا میڈیا چھوڑ بھی دے تو پشتو اب فارمل لینگویج ایجوکیٹڈ لوگوں کی نہیں رہی کہ وہ فل ٹائم کسی زندگی کے مسئلے پر فارملی وہ مکمل گفتگو پشتو زبان میں کر سکیں. میں اور آپ پشتو میں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں کبھی بی بی سی کے ساتھ یا وائس آف امریکہ کے ساتھ پشتو میں بات کرتا ہوں، میرے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر کانشیسلی پشتو کے الفاظ جو نہ ہوتے ہیں. اردو میں میرے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کا یہ گلہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیں آپ ایک زبان کے بولنے والے کو پوری قوم کو بیک فٹ پر ڈال دیتے ہیں. میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا اور تھوڑا سا روزمرہ کی بات کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو ہے شاید
بہت سے جو یہاں خیبر پختونخوا میں لوگ ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. مثال میں اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ گاؤں کے اسکول میں بہت زیادہ مار پڑتی تھی مجھے, اور ہم 2 بھائی تھے تو افورڈ والد صاحب کر نہیں سکتے تھے کہ کسی اچھی اسکول میں ایڈمیشن دیں. تو میرے والد صاحب نے دونوں کو, میرے چھوٹے بھائی کو جو 4 سال کا تھا اور میں ان دنوں 6 سال کا تھا, تو ہمیں لے کے گئے کہ اس کو انگریزی اسکول میں پڑھانا ہے کوہاٹ میں. ان دنوں کانوینٹ اسکول بہت مشہور اسکول تھا. تو وہاں بہرحال وہ جس طریقے سے اس نے ان دنوں پرنسپل کے سامنے پیش کیا, کہا کہ 2 میں سے 1 افورڈ کر سکتا ہوں کہ یہ یہاں پڑھے. تو اس نے مجھے جو ہے نا, چونکہ میں 6 سال کا تھا, تو مجھے کہا کہ آپ کو ہم نرسری میں لے لیں گے. میں اس دن سے آج تک, کیونکہ وہاں پر یہ رول تھا کہ آپ انگریزی بولیں گے. اب وہاں 6 گھنٹے میں رہوں, 7 گھنٹے وہاں, انگریزی کہاں آتی تھی ہمیں, تو اردو میں بات کرتے تھے. زبردستی وہاں پہ جرمانہ ہوتا تھا, پکڑ کے وہ مارتے تھے, تو ہم انگریزی میں ادھر ادھر منہ ماری کرتے تھے. لیکن ایک سمبولک امپورٹنس ہمیں رہی انگریزی کی کہ دیکھو انگریزی میں بات. لیکن جب ہم بات کرتے تھے, چونکہ پرنسپل کے ساتھ انگریزی میں سسٹر سیسیلیا ہوتی تھی یا ٹیچرز ہوتے تھے, تو ہم ڈرتے تھے. تو خوف بڑا انگریزی کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا, اور سپیریئرٹی کا, ہیرارکی کا, کہ اوپر والے سے بات کرنی ہے. تو خوف میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپس میں بات, ہیرارکی پیئر گروپ میں اردو میں بات کرتے تھے, پشتو میں وہاں بات نہیں کرتے تھے کہ وہاں کے افسران کے بیٹے ہوتے تھے, ملٹری کے لوگ ہوتے تھے وغیرہ. گاؤں میں آ کے ہم 18 گھنٹے پشتو بولتے تھے گھر میں. آج تک فیض, آج تک میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی بھی جب میں انگلش بولتا رہا ہوں نا, تو میرے یہاں درد ہوتا تھا. وہ جو ہائرارکی کا جو کانسیپٹ, اور سسٹر سیسیلیا کا جو ڈنڈا ہوتا تھا, اور وہ ٹیچر کی بے عزتی کہ انگریزی بولو, انگریزی بولو, جو ٹھوسی گئی ہم میں, اور اس کے ساتھ جو انفیریٹی کمپلیکس آیا, آج تک میں اس کو نہیں بھول سکتا. میں بالکل وسرلی فیل کرتا ہوں جب میں انگریزی بولتا ہوں. اردو کے ساتھ میں نے سیکھی بھی, بولنا بھی, سب کچھ, لیکن لہجہ چونکہ پشتونوں کا ٹھیک نہیں ہوتا, کہتے ہیں ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے کبھی بھی اردو دان, میں نے بڑے اخباروں میں کام کیا ہے, نوائے وقت میں کام کیا ہے, اور بڑے اخباروں میں کام کیا اسلام آباد میں, مجھے کبھی بھی کسی اردو دان نے اچھا سب ایڈیٹر نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ میں بولتا صحیح اس طرح. پشتو ڈائلیکٹ ہے ڈیفینیٹلی, لہجہ ٹھیک نہیں ہے اس کا. پشتو ویسے لہجہ تو ہم سب کا ٹھیک نہیں ہے. خیر وہ آپ کے وہ ٹھیک کر دیں گے یہ لوگ, آج کل لہجے کی مشینیں آئی ہوئی ہیں ان کے پاس. اچھا, پشتو آج تک اس انفیریٹی کے ساتھ, ابھی مجھے پتہ چلا پشتو کی اہمیت کیا ہے میری زندگی میں. اور یہ پوڈ کاسٹ والے جو ہیں نیچے کمنٹس لکھ لیتے ہیں میرے اوپر, یہ مذاق یہ بھی کر لیتے ہیں ہمارا کہ پشتو صحیح نہیں بولتا. ان کو کیا پتہ کہ ہم کن کن چھانیوں سے چھل کے یہاں پہ آئے ہیں. اس پہ یہ لوگ ندامت, تو نہ مجھے پشتو آتی ہے ان کے حساب سے جو کمنٹس لکھتے ہیں, نہ مجھے اردو آتی ہے کیونکہ اردو دان مجھے اپنا نہیں سمجھتا, نہ مجھے انگریزی آتی ہے. میں کون ہوں؟ یہ ابھی بھی آئیڈینٹی کرائسس ہیں. 3 باتیں ہم نے کی, میں سوال کی طرف آؤں گا. انفیریٹی کمپلیکس کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا اسکولوں میں جب ایک زبان کو دوسرے پہ, تو میں نے اپنی لائف سے مثال دی. یہ انفیریٹی کمپلیکس ابھی تک میں اس کو ڈیفیٹ کرنے میں لگا ہوں. دوسری آپ نے بات کی کہ فریگمنٹیشن کی, انسان جو ہیں لوگ اسٹوڈنٹس, ہم ان کو فریگمنٹڈ, یہ میں بھگت چکا ہوں. یہ فریگمنٹیشن ہر اسٹوڈنٹ خیبر پختونخوا میں یا اور جگہوں پہ یہ بھگت رہا ہوتا ہے. تیسری بات ایک اور ہے جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے, اور شخصیتوں سے بالا تر ہے, کمیونیکیشن سے بالا تر ہے, وہ علم کی ہے. آیا پشتو یا ایسی جو علاقائی زبانیں ہیں, کوئی بھی زبان ہو, ہند کو ہو, انڈیجنس جو زبانیں ہیں, دیکھو میں بار بار وہی کلونیلزم کی ٹرمز ریپیٹ کر رہا ہوں, کوئی بھی ایسی زبان جو اپنے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن کیا وہ صرف کمیونیکیشن سے بیونڈ ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ وہ علم کی زبان بھی بنے, یا علم کی زبان صرف اردو اور انگریزی ہوگی, اور پشتو یا اس طرح کی اور جو انڈیجنس لینگویجز ہیں, ذیل لینگویجز, ان کو ہم صرف کمیونیکیشن تک رکھیں گے, یا ان کی معدومیت کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے بچانے کے چکر میں ہوں گے, اس پریکیریس اسٹیٹس کے خلاف ہوں گے. کیونکہ اگر آپ پریکیریس اسٹیٹس کے خلاف بات کرتے ہیں, اس لیول پہ رہتے ہیں, تو آپ اس کو علم کی زبان نہیں گردان سکتے, کیونکہ اس میں کام نہیں ہوتا, وہ مارکیٹ کی زبان نہیں ہے. تو علم پہ بھی تھوڑی بات کرنی چاہیے, زبان اور علم کا ریلیشن, اور اس کا انڈیجنس لینگویجز جو آج کل معدوم ہو رہی ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا. عرفان,
زبان، علم اور طاقت، ہاں، ان تینوں کو ایک ساتھ ڈائلیکٹیکلی دیکھنا ہوگا. ڈائلیکٹیکلی، تو تب ہم جا کے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں، فار دا ریکارڈ سیک ایک بات یہ کریں گے، دیکھیں یونیسکو نے باقاعدہ یہ ہم کیا کہیں گے کہ رول تو وہ نہیں بناتے، لیکن یونیسکو جو ہے ان کا موٹو یہ ہے کہ ہر بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو فاؤنڈیشنل ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ KG سے لے کر 5th کلاس تک ان بچوں کو تعلیم ان کی مادری زبان میں ملے. ایک یہ. دوسری، سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں کو یا جن بچوں کو اپنی مادری زبان صحیح آتی ہو تو وہ دنیا کی کوئی بھی زبان صحیح طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اگر اس کو ہم ذرا دوسرے طریقے سے کہتے ہیں اس سینٹینس کو، گویا اس کا مطلب ہے کہ جن بچوں کو اپنی مادری زبان صحیح نہیں آتی وہ دنیا کی کوئی بھی زبان صحیح نہیں سیکھ سکتے. ہاں، یہی مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ جس سے گزر رہے ہیں، جس سے ہم سب جو ہے وہ گزر رہے ہیں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انگریزی کی جو تکلیف، یہ لینگویج کی صرف تکلیف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ زبان پرائی ہوتی ہے، ساتھ نہیں دیتی، تو آپ ان کو وربلائز نہیں کر سکتے. اپنے تھاٹس کو جو ہے آپ اس کو وربلائز نہیں کر سکتے. اور دیکھیں یہ سب سے پینفل پروسیس ہوتا ہے کہ یو ہیو سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو سے بٹ یو کین ناٹ وربلائز. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس خیالات ہوتے ہیں وہ سب کچھ، لیکن ان خیالات کو باہر لانے کے لیے ایک زبان چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن سننے والا اس کو سننا نہیں چاہتے. وہ جس زبان میں آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ زبان آپ کو نہیں آتی. تو دیکھیں اس کا ایک پریشر بنتا ہے، اس کا ایک ٹینشن بنتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بہت وسرل ہوتا ہے. یہ وسرل اس لیے عرفان میں بہت ساری چیزیں، یعنی زندگی کے اس لیول پر بھی جہاں پر میں نے انگریزی میں بات کرنی ہوتی ہے تو میں بہت ساری چیزیں وہ انسیڈ چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اپنی ایک چھوٹی سی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے بہت ساری انگریزی بولنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ چلے بس یار اتنی ساری انگریزی بولنے سے اچھا یہ ہے کہ بس یہ بات ادھر تک رہے. ایک دوسرا جو آپ کا بھی سوال ہے نا، دیکھیں عرفان، کلونیلزم جہاں پر بھی گیا، اگر اس کو ہم مذکر سینس میں لے لیں، مجھے نہیں پتہ کہ اس کو وہ کیا سامراجی نظام جہاں پر گیا، تو سامراج کے پاس 2 قسم کے ہتھیار ہوتے تھے. ایک ہتھیار جو ہے وہ بندوق، گن پاؤڈر جسے کہیں، ٹھیک ہے نا، توپ جسے کہیں. اچھا، لوگوں کو ڈر اس سے لگتا ہے، بندوق سے لگتا تھا، ہاں، لیکن یہ اتنا لیتھل، اتنا خطرناک نہیں، کیونکہ اس اسلحے کے ذریعے وہ علاقے کو فتح کر لیتے تھے اور علاقے کے لوگوں کو کچھ حد تک مغلوب کر لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس قبضے کو، اس کو جمانے کے لیے ان کے پاس اس سے زیادہ خطرناک ایک اسلحہ ہوتا تھا جس کو کلچرل بام کہا جاتا ہے، یا ثقافتی بم ہم جسے کہتے ہیں. اور وہ سیولائزنگ ٹول جس کو وہ کہتے تھے، دیکھیں وہ کہتے تھے، ہم نہیں، لیکن وہ کہتے تھے کلونیلسٹ. اچھا، یہ کلچرل بام کا کام کیا تھا؟ کلچرل بام کا کام یہ تھا کہ لوکل ویز آف نالج، جو علم آپ جو کہہ رہے ہیں نا، لوکل ویز آف نالج کو ڈسکریڈٹ کرنا. کیونکہ آپ لوکل ویز آف نالج کو جب ڈسکریڈٹ کر دیں گے تو آپ لوگوں کو ڈس امپاور کر دیں گے. سمجھ گیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ گیا. کیونکہ وہ دوسرا نالج سسٹم جو ہے وہ ان کا اپنا ہے نہیں، وہ انہوں نے ابھی سیکھا نہیں. جو ان کے پاس پشت در پشت مسلسل آ رہا تھا، آپ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک نہیں ہے، یہ توہمات پر بیسڈ ہے اور یہ دیومالائی قصے ہیں. ایک وہ اچھا سسٹم آف نالج کو ڈسکریج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے انڈیجنس زبان اس کو ڈیفیشٹ
ڈیفیشینٹ زبان ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ زبان مکمل نہیں ہے، اس میں سب چیزیں جو ہے وہ مکمل طور پر ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے وہ زبان تبدیل کرنے کی بھی ایک پالیسی ان کی وہ ہوتی تھی. اس کا سب سے بڑا فائدہ استعمار کو اور استعمار کے ماڈل پر بنے ہوئے ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ آپ لوکل نالج سسٹم کو جب ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ لوکل لینگویج کو یا انڈیجنس لینگویج کو ڈیمونائز کر دیتے ہیں، تو آپ ایک رپچر کریٹ کر لیتے ہیں ایک جنریشن کے اپنے پاسٹ کے ساتھ، کیونکہ پاسٹ جو ہے وہ ان کے انڈیجنس زبانوں کے اندر ڈاکومنٹڈ ہے نا. یعنی مثال کے طور پر پشتو کے ساتھ جو کیا گیا یا جو ہو رہا ہے، تو آج کا پشتون جنریشن دیکھیں، ان کے لیے رحمان بابا ایک ادر ہے، وہ اپنا نہیں ہے، کیونکہ رحمان بابا کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پشتو ریڈنگ آتی ہو اور آپ پشتو کمپریہینڈ کر سکتے ہو پشتو ٹیکسٹ کو. تو آج کا ایجوکیٹڈ پشتون جو ہے وہ تو پشتو ریڈنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ نصاب کا حصہ یہ نہیں ہے، بلکہ نصاب سے اس کو باہر رکھا گیا ہے. اچھا، اسی طرح آپ خوشحال خان خٹک جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک ادر بن جائے گا، بائی ایکسٹینشن باچا خان آپ کے لیے ایک ادر بن جائیں گے. تو رحمان بابا، خوشحال خان خٹک، امیر حمزہ خان شنواری، باچا خان، یہ سارے یہ ہماری تاریخ ہے نا. تو ہم اپنی تاریخ سے کٹ آف ہو جائیں گے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم اے ہسٹوریکل بن جائیں گے، جیسے کہ زیادہ تر ہیں آج کل. نہیں، یہ آج کل ہیں، میں زیادہ تر آج کل ہیں، اور اے ہسٹوریکل کے ساتھ ساتھ ہم اے پولیٹیکل بھی بن جائیں گے. ہمارے پر اپنا کوئی پولیٹیکل نظریہ نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا نقصان اس کا سیاسی طور پر جب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے عرفان، کہ آپ کو اپنے انڈیجنس ہیروز ان سے اعتماد آپ کا اٹھ جاتا ہے، وہ آپ کے لیے ہیروز نہیں رہتے اپنے ورثے سے، اپنے کلچر سے، کیونکہ آپ کا ہیرو جو ہے وہ روٹڈ ہے اپنی زمین، اپنی ثقافت اور اپنی زبان کے اندر، اور ان کی طاقت بھی ادھر ہی سے آ رہی ہے، اس روٹڈنس سے. ایگزیکٹلی، ان کی طاقت بھی ادھر، اور اس سے آپ اپروٹڈ ہیں. تو اس لیے آپ کو ان میں ہیرو کبھی نظر نہیں آئے گا. آپ کا امیجنیشن نہیں بن رہا کہ وہ آپ کو وہ سٹوری اور وہ طاقت اس دور تلک لے جائے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. پرواز نہیں کر سکتے آپ اس پہ. دیکھیں نا، آپ اس پر غور کریں. ہمارے آج جو ہے پختونخوا میں رہنے والے لوگ، وہ تخبائی کے کنڈرات کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. وہ گورگڈلی میں یہاں پر تاریخی جو ورثہ ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح ٹیکسلا کے اندر لوگ اپنے آپ کو وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دیکھیں، ہم اسی سویلائزیشن کا تسلسل ہے نا، اس سے ہم ٹوٹلی کٹ آف ہو گئے. لیکن عمران خان کے ساتھ تو بڑے اچھے کنیکٹ ہو گئے. دیکھو 15، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا. دیکھو تیسرا الیکشن لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیوں یہ جو ہے نا تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تیسرا الیکشن عمران خان خیبر پختونخوا سے جیتتا ہے. تو اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو گئے اگر وہ اپنے پاسٹ کے ساتھ اور اپنے پریزنٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے؟ عرفان، میں بات مکمل کر لوں تو آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے کہ دیکھیں، پختون کو جب اے ہسٹوریکل بنا دیا اور پھر اس کو اے پولیٹیکل بنا دیا، تو دیکھیں پشتون کا اپنے ہیرو پر کبھی نظر بھی نہیں پڑے گی. میں آپ کو ایک مثال دے دوں نا، کہ اس وقت ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی طور پر، آپ بہت جس سے بھی آپ جا کے بات کر لیں، وہ کریڈٹ دیں گے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو، کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کیا. پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو وہ باتیں سنائی جو کسی نے نہیں سنائی تھی. وہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس تاریخ اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ. میں سب سے کہتا ہوں کہ یار 2018 کی تاریخ اٹھا لیں. وہ مزدور احمد پشتین، علی وزیر، محسن داوڑ، وہ یہی کہہ رہے تھے نا. لیکن چونکہ دیکھیں نا، وہی جو آپ والی بات کہ امیجنیشن،
اب پشتونوں کی امیجنیشن اپنی زمین سے، اپنی تاریخ سے، اپنے لوگوں سے انہوں نے کٹ آف کی ہے، تو اس لیے ان کے لیے ہیرو بھی اٹک کے اس پار سے ہوگا. یعنی یہ اپنے آپ کو اس امیج میں نہیں دیکھ پا رہے جو ان کا انڈیجنس امیج ہے، تو یہ اٹک پار سے امیج لا رہے ہیں. لیکن اٹک پار سے بھی ہوتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ان کے لیے یہ اپنے آپ کو بہت ڈاؤن گریڈ کرنا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ سمجھتے ہوں گے کہ اگر یہ اپنے آپ کو محسن داوڑ، علی وزیر اور منظور احمد پشتین کے امیج میں دیکھیں، کیونکہ یہ ان کو اچھا دیکھیں، اس میں کول امیجز نہیں ہے، نہیں کول امیجز ان کے لیے. عرفان یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا المیہ بھی ہے. المیہ اس لیے ہے کہ یار میں اور آپ، ہم تو منظور محسن علی وزیر ہی ہے نا. اسی طرح بالکل نظریاتی طور پر ہم بات نہیں کر رہے نظریاتی طور پر، لیکن میں اپنے آپ کو ان سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں نا. ان کا نظریہ بھی ویسے انڈیجنس ہی ہے، اور میں تو نظریاتی طور پہ بھی بات کر رہا ہوتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہ میرے علاقے کو، میرے لینڈ کو، اس کے ایشوز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں نفسیاتی حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، کہ دیکھیں میں ان کے ساتھ لنکڈ ہوں، جسے کہتے ہیں نا امبیلیکل کارڈ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اس المیہ کو دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو کانشیسلی ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. تو اس سے زیادہ پرسنالٹی کرائسس اور کیا دیکھیں، یہ کلیکٹیولی اس وقت یہ پرسنالٹی کرائسس سے ہم سب گزر رہے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے، ایک تو یہ میں نے آپ کو کہ جی منظور احمد پشتین، ان لوگوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے خون کے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کتنے لوگ ان کے مارے گئے. علی وزیر آج تک مسلسل پاکستان کا کوئی ایسا جیل نہیں رہا جس کی وزٹ اسے نہیں کرائی گئی. یہ ان کی محنت تھی کہ آج مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو زبان مل گئی ہے، اور یہ وہ والی بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت یہ منظور ان لوگوں کو سزائے دے رہے تھے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ دیکھیں کہ محسن داوڑ جو کہ پی ٹی آئی کی بانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین ہیں. وہ پچھلی حکومت میں ایم این اے رہ چکے ہیں، اہم عہدوں پر بھی تھے، فارن ریلیشن کمیٹی جو ہے اس کے ممبر بھی تھے. پچھلے الیکشن میں جس کو اب یہ لوگ، اور ظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ ریگڈ الیکشن تھے، اس میں وہ کنٹیسٹ کر رہا تھا وزیرستان سے. اچھا آن دا ریکارڈ اٹھا لیں عرفان، ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے کہ محسن نے الیکشن سے 3 دن پہلے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی وزیرستان سے. اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مسلسل کوشش کرے گی کہ ہمیں پولنگ اسٹیشن پر ہرائے، اور اگر یہ پولنگ اسٹیشن پر نہ ہرا سکے ہمیں، تو یہ فارم 45 اور فارم 47 کے ذریعے ہمیں ہرائیں گے. یاد ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہوا. یہ باقی جو بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کو فارم 45 47 کا پتہ تک بھی نہیں تھا. اچھا چونکہ محسن کو پتہ تھا اس چیز کا، اسی لیے محسن اور اس کے دوست یہ روزانہ جاتے تھے اور وزیرستان میں کنٹونمنٹ کے سامنے کہ جہاں پر گنتی کی جا رہی تھی وہاں پر بیٹھتے تھے کہ جی ہمارے سامنے یہ گنتی نہیں. تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ ان پر گولیاں چلا دی انہوں نے. اس کے 3 ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے، یہ سیریسلی اس میں زخمی ہوا. یہ موجودہ ہے کہ وہ بچ گئے. لیکن آج دیکھیں سب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فارم 45 اور یہ فارم 47 ہم نے یہ بات کر دی. یہ محسن نے جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اگین وہی کہ ہمارے اور آپ کا ایسا فالس کانشسنس اس ایجوکیشن سسٹم نے اور اس میڈیا سسٹم نے ڈیولپ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، یا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم محسن کو، ہم منظور کو، ہم علی وزیر کو، یا ہم افراسیاب خٹک صاحب کو، ہم باچا خان کو جب کوٹ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ آؤں گا. یہی بات جو آپ کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں یہ پریویلیج کی بھی بات ہے. مثال اس پورے پاکستان میں کتنی بڑی سٹرگل ہے پشتونوں کی،
ہر قوم کی اپنی اسٹرگل ہے، لیکن چونکہ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو ہم پشتونوں کی اس پہ فوکس کر رہے ہیں. یہاں پر ایک مثال کے لیے میں کر رہا ہوں، کیس اسٹڈی کے طور پہ. مثال عبدالصمد خان کا جو اسٹرگل ہے 35 سال سے اس نے جیل کاٹے، وہ بیچارہ شہید بھی ہوا اس میں. پھر آج اس کا ورثہ ہے ایک اچکزئی صاحب اور اس کی پارٹی، اور وہ بلوچستان میں ان کا اچھا خاصا ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے. یہاں دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کتنی اسٹرگل ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی ایک پوری تاریخ ہے اس کے ساتھ. انہوں نے وار آن ٹیرر میں کتنی ان کی اسٹرگل رہی، یہ کوئی اس سے انکار تو نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ ان کے مرے اور اسٹیبلشمنٹ نے مروائے، کیونکہ وہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کرتے تھے. اور وہ پھر دیکھیں جاتے جاتے وزیرستان تک پورا جو ہے نا، آپ کو 2 صوبے اور وزیرستان جو ایک سو کارڈ ان دنوں ایکس فاٹا، وہ جو انگریزوں نے جو ترتیب باندھی تھی کہ ان کو کنیکٹ نہیں ہونے دینا. مثال باچا خان بلوچستان نہیں جا سکتے تھے اور عبدالصمد خان صاحب ادھر نہیں آ سکتے تھے. پھر جب ادھر والے تھے وہ وزیرستان نہیں جا سکتے تھے، اور جو وزیرستان والے تھے وہ ادھر نہیں آ سکتے تھے. دیکھو یہ ڈویژن 100 150 200 سالوں سے رہا. آج بہت سے دوست ہمیں سن رہے ہیں جو ہمارے اور آپ کے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے. دی ڈونٹ کیئر. وہ کہیں گے انگریز نہیں ہے. یہ تو میں اور آپ آج آرگومنٹ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے انگریز ہے ہی نہیں یہاں پر. یہ مسئلہ آج آپ کو نظر آئے گا پریویلیجڈ فارم میں. یعنی وہ جو اسپیشل ڈویژنز تھے، جو خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ منظور پشتین کے اسٹرگل کو کچھ نہیں سمجھ رہا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس دن بلیک ہول میں جو اسلام آباد میں پرویز ہدبائی کا ایک فورم ہے، اس پہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بلائے گئے تھے، اور اس میں آڈینس میں سے کسی خاتون نے سوال کیا کہ ہم جب منظور پشتین یا پی ٹی ایم کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو ڈیمانڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پشتونوں کا جو عمومی مسئلہ دیکھتے ہیں جس کو عوامی نیشنل پارٹی بھی ریپرزینٹ کرتی ہے، تو اس کو ہم بڑا کنیکٹ کر پاتے ہیں باچا خان کی تحریک سے. آپ کو پتہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کے وہاں پر بیٹھے ہوئے فورم میں لوگوں نے کیا کہا کہ منظور پشتین کو دیکھو، میں اپنے الفاظ وہ دخلے تو گورا، اس کو دیکھو، اس کے کام یہ باچا خان کی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. یعنی ان کے سروں میں اتنا شوربہ نہیں تھا، یا یہ پریویلیجڈ کے مارے ہوئے اتنے لوگ ہیں، یا اپنے آپ کو سیٹلڈ علاقوں کے لوگ سمجھتے ہیں، اپنی تحریک کو سیٹلڈ علاقوں کی تحریک. باچا خان نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. آج کا پشتون یہ سوچ رہا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ وزیرستان سے ایک بندہ اٹھ کے یہ جو ہے نا باچا خان کے ساتھ اپنے آپ کو، حالانکہ پی ٹی ایم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم، وہ تو تحریک کا تسلسل ہم. لیکن اگر یہ دونوں لوگ، یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو، یا اگر ہم پی ٹی ایم کو تسلسل سمجھے باچا خان کے، اور یہ کہیں کہ یہ دونوں مزاحمت کے استعارے تھے اپنے ادوار میں، یا اینٹی کلونیل یا آج کل پوسٹ کلونیل جو اینٹی اسٹرگل میں، تو میرے خیال میں یہ دونوں باچا خان اور منظور پشتین آج ایک ہی لیول پہ آ سکتے ہیں. بالکل. یعنی تسلسل ہے نا، برابری نہیں، تسلسل کی بات ہم کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی پشتون جو ہے اس کے مسائل ایک جیسے ہیں، اس کی لڑائی اسی ریاست سے جس کو انگریزوں نے دوام بخشا. بالکل. وہ لاشیں بھی اپنے گھروں کے اٹھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک پیج پہ نہیں ہو رہے. پریویلیج جو انگریزوں نے بویا تھا، آپ سیٹلڈ ایریا کے ہیں، آپ ٹرائبل ایریا کے ہیں، آج بھی ہم اس کو قبائلی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا پشتون سیٹلڈ ایریا کا پڑھا لکھا لبرل پشتون سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں تاکہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور اپنے ورثے کی حفاظت کر سکیں یونٹی کے ساتھ؟ بالکل. عرفان دیکھیں، جب 21 فروری کو یہ مادری زبان کا جب عالمی دن تھا تو افراسیاب خٹک صاحب یہاں ایک فنکشن میں بہت اچھی بات انہوں نے کی. اب دیکھیں انہوں نے ایک بات کی جو میرے لیے بھی، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ آج ہم اس پر بات کر بھی لیں. اس نے کہا تھا کہ پانینی، ہم سب جانتے ہیں پانینی جو ہے اس کو میتھمیٹکس کا فادر کہا جاتا ہے. یہ سنسکرت کا اسکرپٹ اس نے وہ کیا تھا، اور یہ ٹیکسلا کے اندر جو یونیورسٹی تھی قبل مسیح ٹکساسلا، وہاں میں وہ ٹیچر تھا. تو انہوں نے کہا کہ پانینی ثوابی کا تھا. بالکل. تو اب دیکھیں نا، ثوابی تو پشتون علاقہ ہے. میں اس حوالے سے کہتا ہوں
تو بائی ایکسٹینشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پانینی جو ہے وہ پشتون تھا. لیکن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کلونیلزم پر یہ سو کالڈ پوسٹ کلونیلسٹ سسٹم نے ایسا کیا نا کہ ہمیں کٹ آف کر دیا, جو آپ کہتے ہیں کہ اسپیشل ڈویژن انہوں نے کر دیا نا اسپیس کو ڈیوائڈ, لیکن صرف اسپیس کو ڈیوائڈ نہیں کیا. دیکھیں نا اس میں ایپسٹیمولوجیکل ڈسرپشن بھی ہے, باڈیز بھی ڈیوائڈ ہو گئیں, علم بھی ڈیوائڈ ہو گیا, ایگزیکٹلی سمجھ بوجھ بھی ڈیوائڈ ہو گئی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں آپ کلونیلزم کو یا اس ماڈل کو فریگمنٹڈ سوسائٹی کے اندر ہی امپوز کر سکتے ہیں. اگر سوسائٹی جو ہے اس کے اندر فریگمنٹیشن ختم ہو جائے تو پھر تو استعماری سسٹم کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کو قابو کرنا, اپنے قابو میں جو ہے وہ رکھنا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے کلونیلز نے, پھر ہمارے ہاں جو ہے یہ عرب کلچر جو آ گیا, کبھی مذہب کے لو بادے میں, اس نے پشتونوں کو اور ہر انڈیجنس قوم کو اپنی تاریخ سے ڈسکنیکٹ کر دیا, اور تاریخ سے ڈسکنیکٹ کر کے تو پھر اپنے زمین سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا. تو اگین میں کہتا ہوں, آپ وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جو ڈسکورس انالیسس میں, کہ پشتون جو ہے یہ فلوٹنگ سگنیفائرز بن گئے, فری فلوٹنگ سگنیفائرز. ہاں, فری فلوٹنگ سگنیفائرز بن گئے. تو جہاں پر بھی ہیجمونک فورس آ گئی ہے اس کے ساتھ, اس نے نہیں, یہ خود اس کے ساتھ نہیں گیا, اس ہیجمونک فورس نے اس کو ایک خاص پوزیشن پر انٹرپلیٹ کر دیا, یعنی یہاں پر اسے گاڑ دیا اور اس کی یہ آئیڈینٹی بن گئی. دوسرا ہیجمونک فورس آ گیا تو اس نے اس کو وہاں سے نکال کے دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں نا, کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ اس وقت پاکستان کے اندر افغانستان سے جو نفرت جاری ہے اور جو مسلسل بوئی بھی جا رہی ہے, اور افغانستان کے اندر یہاں کے پیدا کردہ طالبان افغانستان کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں ہمارے ہر میزائل کا نام غزنوی, غوری یہی رکھے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ غزنوی کون ہے, غوری کون ہے؟ تو نہیں, تو میزائل کا نام صرف غزنوی غوری رکھتے ہیں نا. دیکھیں اگر شاعر مشرق ہوگا تو وہ تو علامہ اقبال ہوگا. مطلب یہ رتبہ خوشحال خان خٹک کو نہیں مل سکتا, یہ جو ہے نا غنی خان کو نہیں مل سکتا, رحمان بابا کو نہیں مل سکتا. اسی طریقے سے یونیورسٹیز ہیں, اسی طریقے سے بڑی بڑے جو ہے نا علم کی جو جگہ ہیں, چیئرز جو ہیں, مثال علامہ اقبال چیئر تو دنیا میں مختلف جگہوں میں ہو سکتی ہے, خوشحال خان خٹک چیئر نہیں ہو سکتی, یا اس طرح نا. تو چیئر ہو سکتا ہے لیکن قائد اعظم پر ریسرچ نہیں کر سکتے. ہاں, تو دیکھیں وہ تو آپ کو وہ جگہ دے رہے ہیں کہ جو ہیجمونک فورس نے آپ کے لیے تعین کیا ہوا ہے, چاہے وہ حطف میزائل ہو, چاہے شہریار افریدی ہو, چاہے وہ دوسرا ہو سوات کا جو ہے مراد سعید ہو. تو یہ حطف میزائل ہے نا اس کے لیے, اسلام آباد میں جو ہیجمونک فورسز ہیں ان کے لیے. تو میرے خیال میں باڈی سے تو وہ کام لے رہے ہیں جو باڈی کا کام ہے, جہاں سے اس نے سوراخ کرنا ہو باڈی میں وہ کر لیتے ہیں, کام نکال دیتے ہیں. اس سے ذہن نہیں چھوڑ رہے. ایشو یہاں پر ہے, اور میں مزید ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا اس پوسٹ کلونیل نظام کو, کلونیلزم کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے, اور نہ میں ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں. ہمارا مقصد تھا ناظرین کو سمجھانا یا اس کے ساتھ شیئر کرنا. اب اگر ہم یہ یہاں سے جائیں کہ اس جانے والا کام مولوی کرتے ہیں, مولوی نہیں, اس پروسیس میں خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہوں نا جب میں سمجھانے کی بات کرتا ہوں. ڈائلیکٹیکل ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حطف میزائل تو ہیں, ہم غوری بھی ہیں. ہیجمونک فورسز نے جو اسلام آباد میں ہے ہمیں یہی بنانا تھا, ہم بن بھی گئے اور شاید خوش بھی ہیں اس پہ. لیکن اس سے نکلا کیسے جا سکے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سولوشن دو. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں, اور پچھلے پروگرام میں ہم نے تھوڑا سا اس پہ بات بھی کی تھی. اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس ڈسکورس سے کیسے نکلا جائے, لینگویج کو بھی کیسے ہم مزید یہ رپچر کے فیز سے گزار سکتے ہیں, جو شلون, جو یعنی جو
چیر پار ہوئی ہے ہمارے معاشروں میں کلونیلزم میں. کیسے لینگویج کو بچائیں, یا بچا نہیں سکتے لیکن کس طرح کنیکٹ ہوں ود دا پاسٹ, تو وہ مجھے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں. بالکل, لیکن اس سے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے وہ یہ ہدف کے ایکسٹینشن میں بات کرنا چاہتا ہوں عرفان, کہ دیکھیں یہ ہر لیول پر جو سو کالڈ مارجنلائز کمیونٹیز ہیں نا, ان کی انرجی کو مختلف طریقوں سے, یا جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں, ان کی باڈی کو مختلف طریقوں سے اپروپریٹ کیا جاتا ہے. کل میں ڈان اخبار دیکھ رہا تھا, فرنٹ پیج پر اس کی ایک ہیڈ لائن ہے, اس میں پی ٹی آئی وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ اس ہیڈ لائن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو خان صاحب نے یہ کہا کہ مہرنگ اور منظور پشتین کو بھی کنٹیکٹ کر لیں. اب مزہ آئے گا. اب دیکھیں نا کہ اگین وہ ڈسپوزیبل ایکسپینڈیبل باڈیز بن گئے نا, بلوچ اور پشتون. یعنی اس وقت مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ اور ان کو بارود چاہیے. ایگزیکٹلی, اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے. تو اس لیے ان کو منظور احمد پشتین بھی یاد آ گیا, ان کو مہرنگ بھی یاد آ گئی, ورنہ انہی کی حکومت میں ان کو جتنا تکلیف انہوں نے پہنچائی, جو تکلیفیں جتنا ڈیمونائز کر دیا نا. تو لیکن اگین اس کے نقصانات دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جی مارجنلائزڈ لوگوں کے فریاد کو اپروپریٹ کر رہے ہیں, اور ایسے وقت ٹائمنگ دیکھیں, جب آپ جیل میں ہوں گے تو پھر ان کا نام لیں گے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا سکیں کہ میں ادھر بھی جا سکتا ہوں, اور ان کو بھی ویپنائز کر سکتا ہوں آپ کے خلاف تاکہ میرے انٹرسٹ پورے ہوں. نہیں عرفان, یہ ٹوٹل بلیک میلنگ ہے. لیکن دیکھیں نا, مارجنلائز کمیونٹیز کو آپ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. یعنی آپ ریاست کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جیل سے نہیں نکالتے تو میں ادھر بھی جا سکتا ہوں. یعنی اس سے ڈرانے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے کاس پر یقین کرے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ لوگ وہ کہتے ہیں سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ہیں, آپ لوگ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں, یہ خود سہولتکار بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اقتدار کا جھگڑا لڑ رہے ہیں, وہ اقتدار کا جھگڑا نہیں لڑ رہے, وہ سر کی بازی لگا کے اپنے علاقوں کو بچا رہے ہیں اس جنگ سے جو استعمار لے کے آئے, اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے زندگی کا حق وہ مانگ رہے ہیں, اور آپ کرسی مانگ رہے ہیں. ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. تو مجھے وہ یاد آ گیا نا کہ دیکھیں وہ امریکہ کے اندر وہ بلیک ایتھلیٹ, وہ ایتھلیٹ تھا, ایک نام میں اس کا بھول گیا ہوں, کہ جس نے امریکن جھنڈے کو سلوٹ کرنے سے انکار کیا تھا کہ بلیکس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا. تو یہ ایک ڈیزائنر کمپنی ہے جو اسپورٹ شوز بھی بناتی ہے, نائکی. تو نائکی نے ایک نیا شو بنا لیا کہ جس پر اس کی تصویر انہوں نے بنائی تھی تاکہ یہ زیادہ بکے گی. اس پر اتنا واویلا ہوا کہ آپ دیکھیں ایک رنگ کے لوگوں کے کاسٹ کو کموڈیفائی کر رہے ہیں. یعنی تو نائکی کو وہ واپس لینا پڑا. نہیں تو یہاں پر تو پشتونوں کو اس پہ غصہ نہیں آتا کہ اس نے کہا کہ دو قومیں ہیں دنیا میں, دو مخلوق ہیں, ایک انسان ہے دوسرا پٹھان ہے. یہ تو عمران خان نے کہا, ان پشتونوں کو اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا, تو کیا سیکھیں گے؟ میں دوبارہ کہوں گا کہ اس پہ وقت نہیں ضائع کرتے. آپ تھوڑا مجھے بتائیں کہ ہم نکل کیسے سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی راستے ہیں اس جو ہے نا پوسٹ کلونیل یا کلونیل دور سے؟ بالکل راستے ہیں. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے میری اور آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور دوسرے ہمارے تمام وہ دوست, ٹھیک ہے نا, تمام جینڈرز کے, کہ جن کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ لکھ پڑھ سکتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو ریکنیکٹ کرنا ہوگا اپنی زمین کے ساتھ. اور ہم جو کہتے ہیں نا اس زمین کے ساتھ, تو اس زمین کے نیچے صرف اور صرف معدنیات نہیں ہے, اس زمین کے نیچے ہمارا ورثہ ہے, ویژن پڑا ہوا ہے, ہمارا ورثہ ہے, ہمارا ویژن ہے. اور
دیکھیں اس کے ریلیکس بھی موجود ہیں کہ ہم اپنے آج کو ان کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں ہمیں اپنا ایک تابناک ماضی نظر آ جائے گا, اور جو شلن یا جو رپچر آ گیا نا, اس رپچر کو فل کرنے کے لیے ہمارا ایک فریم ورک بھی ڈیولپ ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے آپ کو تخبائی کنڈرات کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, ہم اگین شاباز گاڑا جو ہے وہاں پہ جو کنڈرات ان کے ساتھ آرکیالوجی جو آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم نے اپنی آرکیالوجی جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا. پھر سیکنڈ بات یہ ہے کہ اپنی تاریخ کے ساتھ, اور تاریخ کیا ہے, ٹھیک ہے سرکاری نصاب میں بادشاہ خان کو نہیں پڑھایا جاتا, خدائی خدمتگار موومنٹ کو نہیں پڑھایا جاتا, اس کے نام پر سیاست کرنے والے لوگ وہ بھی اس کے فلسفے کو ہمارے سامنے نہیں رکھتے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارا ریٹن مواد ابھی بھی موجود ہے, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں نے سر کی بازی لگا کے اس نام کو زندہ رکھنے کی جو ہے حامی بھر لی ہے انہوں نے, اور اس کاز کو آگے, تو اٹ از ان کے حق میں ایک آواز تو ہم بلند کر سکتے ہیں. اور اگین آخری بات میں یہ کروں گا کہ جب تک ہم اپنی زبان بولنا شروع نہیں کریں گے, اپنی زبان پر فخر کرنا شروع نہیں کریں گے, تو ہم اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے. پرائی زبان میں اپنی تاریخ ڈھونڈنا یہ میرے خیال میں ایک لا حاصل کوشش ہوگی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فیض صاحب. ناظرین بس اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کیے دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو فیض صاحب نے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے زبانیں جو ہیں وہ علم سے خالی ہوتی ہیں اور اپنی ہی زبان میں صرف علم ہوتی ہے. جتنے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں, زبانیں بہت اچھی ہیں, لیکن اپنی زبان کو جو ہے نا بھولنا نہیں چاہیے, اور اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں اس کو اس تعویل پہ نہیں اس سے جو ہے نا روگردانی کرنی چاہیے کہ یہ کمرشل زبان نہیں ہے, اس میں پیسے نہیں ہے, اس میں مارکیٹ نہیں ہے, یا یہ طاقتور لوگوں کی مرغوب جو ہے نا زبان نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آئیڈینٹی کرائسس جنم لیتے ہیں. ہم اپنی ساری زندگی ریاستوں اور مارکیٹ کے لیے نہیں گزار سکتے. ہمیں اپنا بھی سوچنا ہوگا, اپنے ورثے کا سوچنا ہوگا, اور جو آئیڈینٹی کرائسس سے ہمارے لوگ جو ہے نا سفر ہو رہے ہیں, اور اس بنیاد پر وہ کبھی ایک کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی دوسرے کے پیچھے, ہم ان چیزوں کا بھی ادراک کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو ہم نے ابھی بات کی اور پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی کہ ہم ایک کلونیل آرکائیوز کو اسی کے ٹرمز پہ لینا ہے کہ وہ کلونیلزم کی پیداوار ہیں. ہم اس کو علم نہیں لے سکتے اس بنیاد پہ کہ ہماری اپنی تاریخیں ہیں, ہمارے اپنے ورثے ہیں, اور وہ جو کلونیل آرکائیوز ہیں وہ ایک عہد کے لیے ایک رپچر کے فارم میں آئی ہیں. ہمیں ٹرانسینڈ کرنا ہے اس رپچر کو, پاسٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اس فیس کو اگنور نہیں کرنا, لیکن آگے جانے کے لیے اپنی زمین کے ساتھ اور زمین سے جڑے ہوئے ایک امیجنیشن کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے, تاکہ ہم اپنے آئیڈینٹی کرائسس سے کسی نہ کسی فارم میں نکل جائیں. اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے تب کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.